حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مشہور اور بڑے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بدر کے میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے دو کم عمر لڑکے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ میرے دونوں جانب بچے ہیں، یہ کیا مدد کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چچا جان تم ابو جہل کو بھی پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں، تمہاری کیا غرض ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں۔ مجھے اس کے اس سوال اور جواب پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا جو پہلے نے کہا تھا، وہی اس نے بھی کہا۔ میدان میں ابو جہل دوڑتا ہوا مجھے نظر پڑ گیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو وہ جا رہا ہے۔ دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو گرا دیا۔ یہ دونوں صاحبزادے معاذ رضی اللہ عنہ بن عمر بن جموح اور معاذ رضی اللہ عنہ بن افراح ہیں۔ معاذ بن عمر بن جموح کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے سنتا تھا کہ ابو جہل کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ بڑی حفاظت میں رہتا تھا۔ مجھے اسی وقت سے خیال تھا کہ میں اس کو ماروں گا۔ یہ دونوں صاحبزادے پیدل تھے اور ابو جہل گھوڑے پہ سوار تھا، صفوں کو درست کر رہا تھا۔ جس وقت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور یہ دونوں دوڑے تو گھوڑے سوار پر براہ راست حملہ مشکل تھا، اس لیے ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، جس سے گھوڑا بھی گرا اور ابو جہل بھی گرا اور اٹھ نہ سکا۔ یہ دونوں حضرات تو اس کو ایسا کر کے چھوڑ آئے تھے کہ اٹھ نہ سکے اور وہیں پڑا تڑپتا رہے، مگر معوذ رضی اللہ عنہ بن افرا ان کے بھائی نے اور ذرا ٹھنڈا کر دیا کہ مبادہ اٹھ کر چلا جائے، لیکن بالکل انہوں نے بھی نہ نمٹایا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بالکل ہی سر جدا کر دیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ بن عمر بن جموح کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس کی ٹانگ پر حملہ کیا تو اس کا لڑکا اکرمہ ساتھ تھا، اس نے میرے مونڈھے پر حملہ کیا جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور صرف کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا۔ میں نے اس لٹکے ہوئے ہاتھ کو کمر کے پیچھے ڈال لیا اور دن بھر دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہا، لیکن جب اس کے لٹکے رہنے سے دقت ہوئی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا، وہ کھال بھی ٹوٹ گئی جس سے وہ اٹک رہا تھا اور میں نے اس کو پھینک دیا۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسے جذبے نصیب فرمائے۔ جیسے آپ بچے بیٹھے ہیں تو میں نے بچوں کا واقعہ پڑھا ہے، کیسے جذبے والے وہ تھے کہ ابو جہل سے جا کے بھڑ گئے۔ ایک نے گھوڑے پہ حملہ کر دیا اور ایک نے اس کی ٹانگ پہ حملہ کر دیا اور تیزی سے تلوار چلانا شروع کر دی، حتیٰ کہ اس کو گرا دیا۔ اور جذبہ کیسے؟ یہ جذبے ایسے ہی بنے تعلیموں سے اور اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضری سے، اور جیسے آج کل علماء کرام کے پاس بیٹھنا اور تبلیغ کی راہوں میں نکلنا یا مدارس کے ماحول میں رہنا، یہ ذہن سازی ہوتی ہے کہ ہم اپنا آپ سب کچھ اللہ کے لیے لگانے والے بن جائیں۔ اب تو بچے ویسے ہی دین کے راستوں کے مسافر ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ آ کے خیر علوم کی زینت بنتے ہیں۔ کب سے یہ درسگاہ 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا تقریباً چل رہی ہے، تو ان 100 سالوں میں سینکڑوں کے ہزاروں بلکہ لاکھوں تک بھی فگر پہنچ چکا ہوگا۔ کتنے لاکھوں لوگوں نے اس ادارے میں قرآن حفظ کیا، کتنے لاکھوں لوگوں نے حدیث کو پڑھا، اور وہاں آگے جا کے سلسلہ جو چلا ہے، پتہ نہیں اسی وقت میں خیر علوم کے کتنے طلباء کہیں پہ بیٹھے درس حدیث دے رہے ہوں گے اور کہیں پہ بیٹھے اسی وقت میں درس قرآن دے رہے ہوں گے۔ کوئی جا کے محاذوں پہ شہید بھی ہو چکے ہیں اور کوئی اللہ کے راستوں میں نکل کے اپنی قبریں بھی بنوا چکے ہوں گے۔ کوئی پاکستان میں ہوگا، کوئی امید ہے بیرون ملک بھی پہنچ چکے ہوں گے، اور ان کے آگے شاگرد کہاں ہمارے مفتی غلام قادر صاحب کے درجات کی بلندی روزانہ کے اعتبار سے۔ تو آپ سب سے پہلی پیاری چیز بچوں، باادب بانصیب۔ بہت اچھا ماحول لگتا ہے جب بھی آتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا، تو امید ہے سارا دن باادب رہتے ہوں گے، جیسے عشاء کی نماز کے اندر اکثر حاضری ہوتی ہے، تو آپ بچے باادب طریقے سے عین وقت پہ وضو کر کے صفوں میں بیٹھے ہوتے ہو، تو اللہ آپ کو اور زیادہ اس مسجد کا، اس درسگاہ کا اور اپنے شیخین کا، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے۔
کہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ آپ کی جتنی یہاں کتابیں پڑھی ہیں اور قرآن خاص کر اور حدیث کی کتابیں اور شرح کی کتابیں، صرف نحو کی کتابیں، پہلے سال دوسرے 8ویں سال تک کی کتابیں اور سیاہ ستہ کی کتابیں جتنی بھی ہیں، سب کا ادب، جتنا آپ ادب کریں گے اتنا زیادہ آپ اس کتاب سے گین کر لوں گے، اور جتنا زیادہ آپ اساتذہ کے سامنے مؤدب طریقہ، اور سب سے مؤدب طریقہ یہ تشہد کا طریقہ ہے۔ تو جتنا وقت آپ تعلیم میں، سارا دن آپ بیٹھے ہوں گے، اس وقت تھکے ہوتے ہو بچوں، تو سارا دن آپ باادب طریقے سے، مؤدب طریقے سے دو زانوں بیٹھ کے جو علم حاصل کریں گے اور سلائیے چٹائیوں سے سل کے آپ علم حاصل کر لیں گے، انشاءاللہ اللہ نے آپ سے بہت کام لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے دین کی بات کرو گے اور کہاں کہاں جا کے اللہ اور اس کے حبیب کا پیغام سناؤ گے۔ اور اس سب کے ساتھ پیارے بچوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو احسان ہم سب کے اوپر ہے، اس کو بھی پہچانتے ہوئے جانا کہ ان کی برکت سے ہم تک اسلام پہنچا ہے، تو ان کی باتیں بھی کرتے ہوئے چلنا اور روزانہ کے اعتبار سے مذاکرے بھی کرتے رہنا کہ اسلام کے بارے میں سنائی دوں۔ صحابہ کرام کی کیسی پیاری شان ہے کہ تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، کیسے پیارے انداز سے ان کی تربیت ہوئی۔ روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیاء سے، کیا پیاری نورانیت ہمارے نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابی کا لفظ صحبت سے ہے، تو ان کو صحبت ملی اور کیا پیارے بنے۔ روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیاء سے، اللہ کے نبی کی کیسی نورانی شخصیت سے روشنی لی اور روشن ہی ہوتے چلے گئے۔ روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیاء سے، اور فرمایا اصحاب پیمبر ہوں یا نبی کے نواسے، چاہے اصحاب ہیں اور چاہے اہل بیت ہیں، سارے چمکدار ہیں، اصحاب پیمبر ہوں یا آقا کے نواسے، اور اللہ نے پکارا ہے انہیں کیا خوب ادا سے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ پورے قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے۔ اور سب سے پیارے صحابی اور سب سے بڑے صحابی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے یار، ان کے بارے میں کہ جس شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، تو ابو بکر کی حیثیت بھی ہم پہچانیں۔ آج کل بھی لوگ بڑا تبرہ کر رہے ہیں، بیچارے اسی حال میں مر گئے تو ڈائریکٹ جہنم میں جانے والا طبقہ ہے۔ جو ابو بکر عمر کی شان کو نہ سمجھ سکا، اس نے اسلام کو کیا سمجھا۔ جس شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، دنیا سے جدا آپ کا وہ یار ہوا ہے، یہ لطف کسی پر بھی بس ایک بار ہوا ہے، سرگودی میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے۔ اور پھر آگے آخری اس کا شعر ہے، سسرال نبی ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی سسر ہیں ابو بکر بھی اور عمر بھی دونوں، سسرال نبی اور دین میں ماہ مبیں ہیں، آقا کے کری رہتے تھے وہ اب بھی کری ہیں۔ آج بھی اللہ کے حبیب پہ سلام پیش کیا جائے تو آگے ابو بکر کا نام لکھا ہے اور آگے عمر فاروق اعظم کا نام لکھا ہے۔ آقا کے کری رہتے تھے وہ اب بھی کری ہیں، شہزاد وہ شیخین تو جنت میں مکی ہیں، یہ راز مجھے ان کے مزاروں سے ملا ہے، اسلام کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے۔ تو یہ جتنا علم ہے نا، یہ سب سے پہلے صحابہ کے سینوں میں تھا، پھر جیسے جیسے تابعین تبع تابعین اور پھر ہمارے سارے مشائخ کا سلسلہ، تو آج بچوں 1443 ہجری میں آپ کے پاس امانتاً یہ موجود ہے۔ آپ اس امانت کو اپنے سینوں میں لیں اور پھر دنیا کے اندر پھر کے جیسے صحابہ کرام نے سبق کو سنایا، اس کے پھیلانے کے اور سنانے کے ارادے کریں، اور اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں جیسے ابھی آپ کی جماعتیں نکلیں، کوشش کریں جیسے آپ کی ترتیب میں ہر جمعرات کو نکل سکتے ہیں تو ضرور نکلیں، بڑی ضرورت ہے۔ بستیوں کی بستیاں پڑی ہیں، جماعتیں تو بہت کم بنتی ہیں، تو آپ بچوں 24 گھنٹے کی جماعتیں بنا کے ہر بستی کے اندر آپ جا سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ 5 10 کی جماعتیں بنا کے آپ بستیوں میں پھریں، جو نور اور جو آپ ماشاءاللہ علم حاصل کر رہے ہیں، اس علم کو لے کے خیرپور ٹامے والی کے دیہاتوں میں پھرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خیرپور کی سب سے بڑی درسگاہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو کریں گے نا کوشش سارے، تو قرآن سے بھی دل لگائیں، قرآن سے یاری لگائیں، الفاتحہ سے، البقرہ سے، آل عمران سے، ساری صورتوں سے دل لگائیں۔ آج جمعہ گزرا ماشاءاللہ، ہر ساتھی نے ماشاءاللہ سورۃ کہف پڑھی ہوگی، ابھی سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھا کریں، اور ایسے سورۃ تبارک الذی اور ساتھ میں سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھا کریں، سورۃ الواقعہ پڑھا کریں۔ آپ پڑھیں گے یہاں پہ انشاءاللہ آپ کے گھروں میں اللہ فاقہ نہیں آنے دیں گے، اللہ آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائیں گے۔ سورۃ یاسین پڑھ کے سویا کرے، سورۃ دخان پڑھ کے سویا کرے، حوامیم کی صورتیں ہیں یا تواسین والی صورتیں، تو رات کی صورتیں اور رات کا قرآن کم از کم ہم کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ کے سویا کریں۔ آپ تو ویسے قرآن والے ہیں تو آپ تو بہت زیادہ پڑھ کے سویا کریں،
رات کو فضول باتیں کرتے ہوئے نہ سویا کریں، باوضو ہو کے سویا کریں، اور درسگاہ کا خیال کریں، نیچے موٹا کپڑا بچھا کے سوئیں، کوئی ناپاکی ہو جائے تو فوراً اس کو دور کرنے کی کوشش ہو، اور اپنی درسگاہ کو، مسجد کو اپنے ہی صاف رکھنا ہے۔ سب اتنے بچے ہوں اور پھر مسجد میں کہیں گند ہو یا مدرسے میں کہیں گندگی ہو تو ایسا مناسب نہیں ہے۔ تو آپ اپنی درسگاہ کا، مسجد کا، اور ایسے کتابوں کا، ان کرسیوں کا، اور یہ جو جن پہ ہم کتابیں رکھتے ہیں، ان ڈیسکوں کا، اور حتیٰ کہ اپنی درسگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے بھی، اور آپ کی لائبریری جو کچھ بھی ہے نا، اس میں جیسے جیسے آپ ادب کرتے جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں آپ کا کیسا رنگ ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِدْقًا، اور کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ کریں گے کوشش سارے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلالہ وجہک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ اس پوری درسگاہ میں، اے اللہ آج تک جتنے بھی اے اللہ ہمارے اے اللہ پڑھنے والے، پڑھانے والے اے اللہ آج دنیا میں اگر موجود نہیں بھی ہیں، اے اللہ خصوصاً ہمارے مفتی غلام قادر صاحب، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ مشائخ، اساتذہ تشریف لائے، اے اللہ اس دنیا میں نہیں ہے، اے اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ اے اللہ جو موجود ہیں، اے اللہ ہمارے مفتی صاحب، جامی صاحب، عبدالرؤوف صاحب، اور جتنے بھی ہمارے مشائخ اساتذہ، مفتی معین صاحب بھی ہیں، اور جتنے بھی اساتذہ جن کے نام مجھے نہیں آتے، اے اللہ سب کے درجات بلند فرمائیں۔ اے اللہ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائیں۔ اے اللہ سب کے سایہ ہمارے سروں پر تعدیر سلامت فرمائیں۔ اے اللہ اس درسگاہ کی نورانیت پوری دنیا کے اندر اے اللہ پہنچا دیجیے۔ اے اللہ ان بچوں سے اے اللہ جیسے تو نے معاذ اور معوذ سے کام کیا، اے اللہ دین کے بڑے دشمن کا صفایا کرا دیا۔ اے اللہ ان بچوں سے بھی اے اللہ ہم سمیت اے اللہ سب سے اے اللہ دین کی محنت کا کام لے لیجیے۔ دین کی خاطر ہم سب اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس درسگاہ کی بنیاد رکھنے والوں کو اے اللہ شاد آباد فرما دے، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ اسلام کی اے اللہ مسلمانوں کی خصوصی حفاظت فرما دے، امت کو امت پناہ نصیب فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم علمني رشدي واعذني من شر نفسي، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انس وحشتي في قبري، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله